لا تذبحوا الا مسنۃ، سب سے پہلی شرط یہ ہے قربانی کے جانور کے لیے کہ وہ دوندا ہونا چاہیے۔ دوندا مطلب، دوندا اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس جانور کے دودھ کے دانت ٹوٹ چکے ہوں اور 2 نئے دانت آ چکے ہوں۔ اور یہ بالکل واضح ہوتا ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ جانور کے دانت دیکھیں گے نا تو اس کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے، اور جو نئے دانت، دودھ کے دانت گرنے کے بعد نئے دانت آتے ہیں تو وہ پہلے والے چھوٹے دانتوں کی نسبت 2، 3، 4 گنا بڑے دانت ہوتے ہیں۔ بالکل واضح فرق ہوتا ہے۔ تو یہ خاص طور پہ دیکھ لیا کریں جانور خریدتے ہوئے کہ اس کو نئے دانت، بڑے دانت اس کے آ چکے ہیں۔ اگر 2 دانت آ چکے ہیں تو وہ قربانی پہ لگے گا، اگر نہیں آئے تو قربانی پہ وہ نہیں لگے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ الا ان یاسر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الظأن، ہاں اگر کسی کے لیے مشکل ہے کہ وہ دوندا جانور نہیں خرید سکتا، یا کسی کے لیے مشکل ہے کہ اس کے پاس گھر میں وہ جانور پالتا تھا قربانی کے لیے، اس نے پالا ہوا ہے لیکن وہ قربانی کے موقع پر دوندا نہیں ہوا، قربانی کا وقت آ گیا، جانور دوندا نہیں ہوا، تو فرمایا کہ رخصت ہے اس بندے کے لیے کہ وہ بھیڑ کی نسل میں سے، بھیڑ یا مینڈا، دمبا یا دمبی، بھیڑ کی نسل میں سے وہ ایسا جانور ذبح کر سکتا ہے کہ جس کی عمر 1 سال ہو، جزاتن، ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کی عمر 1 سال ہو جائے۔ 1 سال کی بھیڑ یا مینڈا، دمبا یا دمبی کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ دوندا نہ بھی ہوا ہو، لیکن یہ مجبوری کی حالت میں ہے، بالکل مجبوری کی حالت میں کہ اور جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے اور اپنے پاس ایسا کوئی جانور ہے نہیں، مجبوری کی حالت میں صرف بھیڑ کی نسل میں سے 1 سال کا جانور ذبح کر سکتے ہیں، وگرنہ ہر قربانی کے جانور کے لیے دوندا ہونا لازمی شرط ہے، ایک شرط۔ اور دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے فرمایا کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ذبح کرنا قربانی کے موقع پر جائز نہیں۔ الاوراء بین اوروہا، ایسا جانور جو کانا ہے، اسے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا اور اس کا کانا پن واضح ہے، تو بھائی اس کو چیک کر لیا کرو، خریدتے ہوئے چیک کرو جانور کانا تو نہیں ہے۔ نمبر 2 والمریضۃ بین مرضھا، ایسا جانور جو بیمار ہے اور اس کی بیماری واضح ہے۔ نمبر 3 والارجاء بین ضلعھا، ایسا جو جانور لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن واضح نظر آ رہا ہے، تو جانور کو چلا کے چیک کر لیا کریں۔ کثیر التی لا تنقی، ایسا جانور جو انتہائی لاغر، بیمار، کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہے، جس کی ہڈیوں میں طاقت ہی نہیں ہے، ایسا جانور بھی قربانی کے موقع پر قابل قبول نہیں ہے، صحیح سلامت تندرست۔ اور دوسری احادیث میں آپ نے بڑی وضاحت سے فرمایا ہے کہ جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو، کان پھٹا ہوا ہو یا اس طرح کے، یعنی کہ اصل بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور ہر طرح سے بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کو گاڑی خریدنی ہو نا، نہیں تو ہم جب جاتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے تو پیسے دینے سے پہلے کیا کرتے ہیں، اچھی طرح سے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے گاڑی کو دیکھتے ہیں، اس کی مین پارٹس تو اپنی جگہ ہے، اگر اس پر کوئی خراش بھی لگی ہوئی ہے تو ہم وہ نہیں خریدتے، بھائی نئی گاڑی خرید رہے ہیں اس پر خراشیں لگی ہوئی ہیں تو نہیں خریدیں گے کوئی اور۔ تو ایسے ہی قربانی کا جانور بڑی احتیاط کے ساتھ ہر قسم کا اس پر تسلی کرے، اور خود سمجھ نہیں ہے تو کسی سمجھدار جو جانوروں کو سمجھنے والا شخص ہے، جس کو جانوروں کے بارے میں معلومات ہیں، اس کو ساتھ لے جائیں۔ قربانی کا جانور بالکل بے عیب خریدیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جانور اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، ایسا جانور قربانی کے لیے خریدنا چاہیے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے جانور خریدا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، جب ہم خرید کے لا رہے تھے یا خرید میں گھر میں لا چکے تھے قربانی کرنے ذبح کرنے سے پہلے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، وہ گھر میں ہی گرا، اس کی ٹانگ پہ چوٹ لگی، وہ لنگڑانے لگا، وہ لنگڑا ہو گیا، اس کی آنکھ میں کوئی چوٹ آ گئی یا اس کے سر میں کوئی چوٹ آ گئی، تو بعد میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم نے خریدا تو تندرست تھا، بعد میں اسے کوئی عیب دار وہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم نیا جانور خرید سکتے ہیں تو ہمیں خریدنا چاہیے۔ افضل یہی ہے کہ بے عیب جانور قربانی بے ذبح کریں۔ ہاں اگر خود بعد میں خریدنے کے بعد کوئی نقص عیب وغیرہ آ گیا ہے اور ہمارے پاس اور خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہی جانور ہم ذبح کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔